بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خالق الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على بشير النذير السراج المنير الطاهر الطاهر العبد المؤيد الرسول المسدد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما أبي عبد الله الحسين قطيعة الشام والبلاء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فمن كلام مولانا ومولى الموحدين علي بن أبي طالب لا تك عبد غيرك فقد جعلك الله حرا اللهم صل على محمد وآل محمد ایام عزا اور فرش عزا مؤمنین شیعیان بے انتہا خوش نصیب ہے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے متعدد باب الحوائج مقرر کیا ہے۔ باب الحوائج یعنی حاجت روائی کا دروازہ، وہ دروازہ جس کو کھٹکھٹانے سے انسان کے تمام حاجتیں روا ہو جاتا ہے، حل ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا باب الحوائج حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی اللهم صل على محمد وآل محمد۔ جب بھی ہمیں کوئی مشکل آ جائے تو آپ کے دامن تھامیں تو مشکل حل ہو جاتا ہے۔ یقیناً آپ لوگوں نے ہزاروں بار سنے ہوں گے جب کوئی مشکل آ جائے، مشکل پیش ہو تو مولا امام زمانے کو درخواست کریں اور آپ کے درخواست میں خصوصی طور پر ذکر کریں جناب سیدہ اور آپ کے پہلوئے اطہر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ دوسرا باب الحوائج کربلا کا ننھا مجاہد شہزادہ علی اصغر، کوئی بھی جناب شہزادہ علی اصغر سے تبسل کرے اللہ تبارک و تعالی اس کی مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ مشہور ہے اور محمد وآل محمد صلی اللہ اللهم صل على محمد
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تیسرا باب الحوائج حضرت موسیٰ بن جعفر صلوات اللہ وسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ بھی باب الحوائج، دنیا سے لوگ آپ کے درگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور خصوصاً رات کے لوگ حاجت روائی کے لیے۔ چوتھا باب الحوائج، اس کے ہم آج شہادت کے ذکر کریں گے، حضرت الفت بن عباس۔ ہمارے ہاں بلوچستان میں ایک رسم ہے، جب بھی کسی کو کوئی پریشانی پیش آ جائے تو غازی کے دروازے پہ چلے جاتے ہیں، منت مانگتے ہیں، نذر کرتے ہیں اللہ سے، اللہ یہ میرا مشکل حل کرے تو میں غازی کو مجلس رکھوں گا، غازی کے نام پر یہ قربانی دوں گا، یہ صدقہ دوں گا۔ جانور نذر کرتے ہیں، مال و دولت نذر کرتے ہیں، اور اپنا مشکل حل کر پاتے ہیں۔ اور عراق میں بھی بے انتہا یہ چیز زیادہ ہے۔ اس سے متعلق ایک مختصر سا واقعہ ذکر کر کے آگے بڑھوں گا۔ عراق میں ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے، ڈاکٹر لا علاج قرار دیتا ہے، اور اس کو غازی کے ذریح اقدس پر لایا جاتا ہے۔ جب یہ بندہ اپنے مشکل کے حل، بیماری کی شفایابی کے لیے دعا کر رہے تھے، باب الحوائج کو توسل قرار دے کر اس وقت سارے معصوم موجود تھے۔ باب الحوائج غازی عباس، حضرت ابی الفضل عباس نے حضور سے عرض کیا، یا جدہ اس کو شفا دو۔ حضور نے فرمایا اس کا موت حتمی ہے، شفا نہیں مل سکتا۔ تو اس وقت غازی نے فرمایا، بس نانا میرے نام کے ساتھ جو باب الحوائج منسلک ہے آپ اس کو ہٹا دیں تاکہ کوئی میرے پاس نہ آئے۔ اس وقت آسمان سے حکم آیا، اے رسول گرامی اسلام، اس کو شفا دے دے غازی کی توسل سے۔ لہذا آج ہی حاجت روائی، مشکلات کے حل طلب کرنے کا ہے، اور واسطہ اللہ اور ہمارے درمیان میں غازی۔ تو دعا کرتا ہوں، الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا، رب العزت کے ذات کے واسطے، غازی کے بازو کے واسطے، یا اللہ عالم اسلام کو ختم نصرت عنایت فرما، عالم کفر کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ غازی کے واسطے، غازی کے واسطے تمام مرضا کو شفاء کامل عاجل عنایت فرما، ہر مومن کے حاجت کو روا فرما، تمام عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما،
حاضرین کی جملہ ہوائی دنیاویہ اخرویہ سب روا فرما اللہ بانی مجلس صاحب مجلس کی ہر حاجت روا فرما اے اللہ بحق غازی بحق باب الحوائج حضرت عبد الفضل العباس الہی بازوی حضرت عباس بانی مجلس کی ہر مشکل آسان فرما ہر حاجت روا فرما رزق میں وسعت عنایت فرما اولاد کو نیک و صالح فرما اے اللہ اللہ امام زمانے کے ظہور میں تعجیل اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مسائل کے لیے مقدمتاً تو مطلب عرض کروں گا، البتہ بہت اختصار کے ساتھ. ایک جس نورانی کلام کے تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ علی بن ابی طالب کے نورانی کلمات میں سے ہیں، جس کو سید رضی نے نہج البلاغہ کی کلمات اختصار میں جمع اور درج کیا. مولا فرماتے ہیں لا تکو عبد غیرک وقد جعلک اللہ فردا. اے انسان کسی کا غلام نہ بنے کسی چیز کا غلام نہ بنے جب کہ تمہیں اللہ نے آزاد خلق کیا. غلامی کی طور طریقے بہت ہیں، اس میں سے خطرناک ترین غلامی انسان اپنے خواہشات کا غلام بننا، اپنے خواہشات کا. ایک اللہ کا فرمان ہے انسان کے لیے، ایک انسان کے اپنے خواہش اور اس کا چاہت ہے. تو ان دونوں کے درمیان میں جب مقابلہ ہو تو مولا فرماتے ہیں اپنے خواہشات کو غلام نہ بنو، اللہ نے تمہیں آزاد خلق کیا. فطرت اللہ التی فطر الناس جمیعا، فطرت الہی پر تمہیں خلق کیا. مرحوم شہید صدر رحمت اللہ علیہ اس جملے کی تشریح پر فرماتے ہیں یہاں پر غلامی سے مراد غیر اللہ ہے، غیر اللہ ہے. علی فرماتے ہیں اے انسان تمہیں اللہ نے فطرت پاک پر خلق کیا ہے، بس دنیا میں آنے کے بعد کسی اور چیز کے بندھن میں بند نہ ہو جائے بلکہ آزاد رہے. میرے چھٹے معصوم ایک سفر میں کہیں سے گزر رہے تھے، ایک گھر کے اندر سے ساز مختلف آوازیں آ رہی تھی، مختلف آوازیں. گھر کے دروازے پر ایک کنیز یا خاتون، میرے مولا نے فرمایا اس گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام؟ تو وہ خاتون فخر سے کہنے لگی میرا مالک آزاد ہے. میرے مولا نے فرمایا ایسا ہی لگتا ہے یہ آزاد ہے کسی بند
اور قانون کے قائل نہیں ہے۔ مالک اندر اس کنیز مولا کی گفتگو باتیں سن رہا تھا۔ کنیز سے پوچھا یہ مرد، یہ آدمی، یہ نورانی چہرے والا کیا کہہ رہا تھا؟ کنیز نے کہا کہ پوچھا تم غلام ہو یا آزاد؟ اللہ کا بندہ ہے یا آزاد؟ تو کہا تم نے کیا جواب دی؟ میں نے کہا آزاد ہے، آزاد۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہا ایسا ہی لگتا ہے یہ آزاد ہے۔ یہ انسان تھا، اس کے دل پر اثر کیا۔ گھر کے اندر سر اور پیر دونوں ننگا تھا، بھاگتا ہوا چلا گیا، مولا کی قدم بوسی کیا، مولا میں توبہ کرتا ہوں، میں اللہ کا بندہ بنوں گا، آزاد، اللہ کے مقابلے میں طاغی و یاغی اور آزاد نہیں رہوں گا، اور توبہ کیا۔ یہ ایک اہم انسان کے لیے یہ مرحلہ ہر وقت ہر آن پیش آتا ہے، اللہ کا حکم مانے یا اپنے خواہشات۔ تو عموماً جو مجھ جیسا انسان ہے، نہ دین سے آگاہ ہے، آشنا ہے، نہ مضبوط فکر اور عقیدے کا مالک ہے، نہ دین سے آشنائی رکھتا ہے، نہ مضبوط عقیدے اور ایمان کا مالک ہے، وہ ہمیشہ اپنے خواہشات کا پیروی کرے گا۔ ایک صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ایک مطلب کہ بہت ہی میں نے مختصر کر کے مقولے آپ لوگوں کے اشار کر۔ دوسرا مطلب، اسلام دین کچھ مجموعی افکار، عقائد، عمل اور سوچ کا نام ہے۔ اس کے اندر فقہی احکام، عمل، عقیدہ توحید و معاد اور اخلاقی پہلو۔ لیکن ان تینوں سے ہٹ کر جو بے انتہا یعنی بنیاد دین ہے، دین کی ستون اور بنیاد اور اصل یہی ہے، دین کے مین چیز یہی دین ہے، لیکن اس سے ہٹ کر دین اور احکام ہیں جو بے انتہا اہم ہے، بے انتہا اہم ہے، اجر و ثواب کے اعتبار سے، حکم کے لحاظ سے۔ ایک بر والدین ہے، والدین کے ساتھ نیکی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ والدین کے ساتھ نیکی اللہ اور دین میں، دین اور اللہ کی نگاہ میں اتنا اہم ہے، اس کو اللہ نے توحید کے ہم پلہ قرار دیا، توحید کا ہم پلہ قرار دیا۔ ایک سال اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ معمولی نہیں ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے، اللہ تعبدوا الا اِيَّاهُ، اللہ کی سوا کسی کی بندگی نہ کرے، کسی کی عبادت نہ کرے، کسی کے سامنے نہ جھکے۔ ہم اللہ کے علاوہ ہر چیز کے سامنے جھکتے ہیں، ہر چیز کی عبادت کرتے ہیں سوائے اللہ کی۔
اپنے عبادت کرتے ہیں، اپنے خواہشات کی، اپنے سوچ، اپنے فکر، ہر چیز کے بندہ بنتا ہے، لیکن اگر بندہ نہیں بنتا ہے، عبادت نہیں کرتا ہے، اطاعت نہیں کرتا ہے، تو خدا سبحان رب ذوالجلال ہے۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نیکی، والدین کے ساتھ نیکی کا اجر اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے۔ آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے، دنیا میں رزق اور وسعت رزق کا ذریعہ ہے۔ دوسرا امانت داری، امانت داری بھی بے انتہا اہم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں بنی اسرائیل کی ملاؤں کا مذمت کرتا ہے، ملاؤں کی مذمت کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ لوگ اتنا پس ہے، وَلَوْ بِدِينَارٍ، ایک روپیہ بھی ان کے پاس امانت رکھے تو یہ خیانت کرے گا۔ اما مؤمنین وہ ہے وَلَوْ بِقِنْطَارٍ، لاکھوں اور اربوں اس کے پاس امانت رکھے تو خیانت نہیں کرے گا۔ امانت داری بے انتہا اہم ہے۔ میں اس میں بھی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا ہوں۔ تیسری چیز یا مطلب جو احکام دین سے ہٹ کر بے انتہا اہم ہے، عہد و پیمان، ہم اپنے زبان میں کہتے ہیں وعدہ، وعدہ، عہد و پیمان بے انتہا اہم۔ رب ذوالجلال قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الست بربکم قالوا بلی، کیا میں تم لوگوں کا تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ جواب دیا بلی ہے۔ الست بربکم قالوا بلی، قرآن میں اللہ تبارک و تعالی عہد و پیمان کے بارے میں بے انتہا تاکید کرتا ہے۔ اوفوا بعہدی، اوفوا بعہدکم، اوفوا بعہدی، اوفوا بعہدکم وإیایا فارہبون۔ اے بنی انسان، بنی نوع انسان، تم نے جو میرے ساتھ وعدہ کیا ہے اس کا وفا کرو، اس پر عمل کرو۔ میں نے جو الست بربکم کے ذریعے سے تم لوگوں سے جو وعدہ لیا ہے عالم ذر میں، اس پر وفا کرو۔ اوفوا بعہدی، تو میں نے بھی جو تم لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے جنت اور فوز عظیم کا، نجات آخرت اور سلامتی دنیا کا، میں بھی تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اس پر عمل کرو۔ وعدہ فقہی لحاظ سے بھی اہم ہے، اخلاقی لحاظ سے بھی اہم ہے، عقیدتی لحاظ سے اہم ہے۔ فقہی لحاظ سے یہ ہے نظر، قسم، عہد۔ اگر کوئی آدمی نندت مانے یا قسم کھائے یا وعدہ کرے پھر اس کے بعد اس کے مخالفت کرے تو کفارہ، تو اس کا کفارہ ہے 10 غریبوں کو کھانا کھلائے یا 3 دن روزہ رکھے۔ ایک وعدہ خلافی کا سزا یہ ہے کہ آدمی 10 آدمی کو کھانا کھلائے یا 3 دن روزہ رکھے۔ صلوات پڑھیں۔ وعدہ وفائی بے انتہا، وعدہ وفائی بے انتہا
میں چند مسائل آج غازی کے مسائل یہ دو مطلب میں نے عرض کی کہ دونوں غازی کی وجود اقدس میں بطور عدم ہو اجر و قدر. جناب سیدہ کی شہادت کے بعد میرے مولا نے فاطمہ کلابی سے شادی کی. آپ نام پہلا گل کھلا عباس کے نام سے. بچہ گہوارے میں ابھی بچہ. میرے مولا امام حسن اور امام حسین کو پتہ چلے ایک بھائی پیدا ہوا ہے. دونوں تشریف لائے. امام مجتبیٰ کو دیکھ کر آپ نے مسکرائے، لیکن جب سید شہداء پہنچے کہتے ہیں گہوارے سے نکلے دونوں ہاتھ مولا کے گردن پر لگا کے سینے سے لٹ گئے. جب یہ منظر دیکھا تو میرا مولا علی بن ابی طالب زار زار رونے لگے. یقیناً ماں نے پوچھ لی ہوگی یا علی میرے بیٹے میں کیا عیب ہے کہ ابتدا ہی سے آپ اس کو دیکھ کر گریہ فرما رہے ہیں. تو اس وقت میرے مولا نے فرمایا فاطمہ کلابی مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے آج میرے لال نے حسین کے ساتھ بیعت کی. عہد کر رہا ہے بھیا حسین جب تک یہ بازو سالم ہے آپ پر قربان اور فدا ہوتا رہے گا. کہتے ہیں میرے مولا مسجد میں کوفے میں خطبہ دے رہے تھے. سید شہداء وہاں موجود تھے. سید شہداء نے پانی طلب کی تو کہتے ہیں اس وقت عباس اس وقت لگتا ہے چھوٹے آپ چلے گئے کٹورے میں پانی گلاس میں پانی لے کر آ رہے تھے. وسط میں گر پڑے اور پانی آگے نہیں پہنچا. اجرکم علی اللہ. میرے مولا گریہ کرنا شروع کر دیا اور فرمایا عباس یقیناً آج تم بھائی کو پانی نہیں پہنچا سکے. روز عاشور بھی تیرا پانی ملے گا اور خیمہ گاہ تک نہیں پہنچے گا. اجرکم علی اللہ. روز عاشور ہوا. اصحاب باوفا شہید ہوئے. بنی ہاشم کے جوان ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کرے. اجرکم علی اللہ. زیادہ زحمت نہیں دوں گا. آج آپ نے پرسہ دینا ہے کس کو؟ زہرا کو بھی ام البنین کو بھی. ایک خواب سناتا ہوں. ایک آدمی ہمیشہ سید شہداء کی زیارت کرتا تھا لیکن غازی کی زیارت پر کم جاتے تھے. رات کو خواب میں جناب سیدہ آیا اور اس نے سلام کیا. جناب سیدہ نے جواب نہیں دی, منہ پھیر لی تو یہ کہتا ہے یا زہرا میں آپ کے بیٹے کا غلام ہوں, آپ کے بیٹے کا زیارت کرتا ہوں لیکن آپ میرے سلام کا جواب نہیں دے رہی. تو جناب سیدہ نے فرمایا تم نے میرے بیٹے کا زیارت نہیں کیا. تو اس بندے خدا نے جواب دیا میں ابھی حرم میں ہو کر آیا ہوں سید شہداء کے.
تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا اے مومن عباس بھی تو میرا بیٹا ہے، عباس بھی میرا بیٹا ہے، اجرکم علی اللہ۔ یہ لٹا ہوا قافلہ جب مدینہ پہنچے تو ام البنین زندہ تھی، پتہ چلا اسرا یہ اہل بیت مدینے واپس پہنچ رہے ہیں تو ام البنین ملنے گئی، زینب کو دیکھ کر پہچان نہیں رہا تھا تو پوچھا بیٹی تو جوان تھی، بال سفید کیسے ہو گئے؟ اجرکم علی اللہ۔ دوسرا سوال یہ کیا بیٹی میرے حسین کا کیا حال ہے؟ اور تیسرا یہ سوال کیا بیٹی عباس نے روزہ عاشور بھائی کے ساتھ کیے وعدے کا وفا کیا؟ اجرکم علی اللہ۔ فوج اشقیاء کی طرف سے حل من مبارز کا آواز آ رہا ہے اور ادھر خیموں میں چھوٹے چھوٹے بچے العطش العطش، کیونکہ 7 محرم سے پانی نہیں تھا، 7 محرم سے خیمگاہ میں پانی نہیں تھا، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ رو رہے ہیں العطش العطش کے کر، چھوٹے چھوٹے بچے مشکیزیں ہٹا کر اپنے سینہ رکھ رہے ہیں تاکہ اس کی ٹھنڈک سے بچ سکے۔ اجرکم علی اللہ۔ اس وقت میرا غازی بھیا عباس حسین کے خدمت میں پہنچے، فرمایا مجھے اذن جہاد دے۔ میرے مولا نے فرمایا غازی بھیا عباس تو میرے سپاہ کا سپاہ سالار ہو۔ تو اس وقت غازی نے فرمایا بھیا حسین جب فوج نہیں رہا تو میں کس چیز کا سپاہ سالار؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ میرے مولا نے ایک ٹوٹا ہوا نیزہ دیا اور فرمایا جاؤ بھیا دیکھو ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے تھوڑا سا پانی اجرکم علی اللہ۔ عباس ایک امید بھرے ارادے سے میرے علقمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اجرکم علی اللہ۔ شط فرات پر 4000 فوج تھے، دشمن کو دور کر دیے اور پانی میں وارد ہوئے۔ مشکزے کو پہلے آپ سے بھر دیے، پانی سے بھر دیے، پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آپ کا باوفا سواری پانی نہیں پی رہا، آپ کا باوفا سواری پانی نہیں پی رہا ہے۔ میرے مولا نے فرمایا میرا سواری تو پانی پی لو۔ تو اس وقت بے زبانی میں جواب ملا مولا آپ بھی تشنا میں کیسا پانی؟ اجرکم علی اللہ۔ یہ باوفا بھائی اپنے عہد و پیمان کا پابند اور اللہ کا بندہ آزاد انسان نہر فرات سے پانی لیے چلوں میں۔ اجرکم علی اللہ۔ پانی چلوں میں لیا اور پینے کے لیے دہان اقدس کے مبارک دہان اقدس کے قریب لے گیا۔ فذکر عطش الحسین بعد باله، حسین کی تشنہ لب یاد آیا، سکینہ اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی تشنگی یاد آیا، پانی کو گرا دیا۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک بازو پر
پر مشکیزہ دوسرے پہاڑ میں علم میرے مولا خیمگاہ کی طرف روان دوان تھے اجرکم علی اللہ اے اللہ کسی کی امید کو نا امید میں تبدیل نہ کرے میں اتنا کہہ سکتا ہوں جب غازی زمین پر تشریف لائے تو فرمایا السلام علیکہ یا اخا بھیا حسین میں نے اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا ہے میرے مولا نہر القم کی طرف روانہ ہوئے ایک جگہ پر گوڑ سلگنا سے زمین پر آئے ایک چیز اٹھایا بوسہ دیا سینے سے لگایا آپ پوچھے یہ کیا تھا تو بتائے گا عباس کی کٹا ہوا بازو اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ دو جملہ اور مصائب کا عرض کرتا ہوں کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے میں پہنچے تو جناب ام البنین نے مدینے میں 4 قبر بنائے بقی میں ہر روز جا کے وہاں پر گریہ گزاری کرتی تھی ایک خاتون نے آ کے کہا فاطمہ ام البنین کب تک گریہ کرو گی تو اس وقت ام البنین نے فرمایا آج کے بعد مجھے ام البنین نہ کہے میرے سارے بہادر نے کربلا میں جامِ شہادت نوش کیے پھر اس کے بعد فرمایا تم انصاف کرو مجھے بتایا گیا ہے میرا بہادر بیٹا جب گھوڑے سے زمین کی طرف آ رہا تھا جسموں پر تیر ان کی تیر ہے بازو نہیں ہے زمین پر میرا بیٹا کیسے آیا ہوگا آیا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين